آپ حضرات نے چنگیز خان کا ہلاکو خان کا نام سنا ہوگا. انہوں نے بغداد کے اندر وہ ادم مچایا تھا کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کے یوں سمجھیے صاحب کہ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے. 3 دن تک دریائے دجلہ یوں سمجھیے صاحب کہ پتہ نہیں پڑ رہا تھا کہ یہ پانی ہے کہ خون ہے. اس طرح کا حال بن گیا تھا بغداد کے اندر. اتنا قتل و غارت گری کا طوفان بپا ہوا تھا کہ صاحب چن کر کے قتل کر دیے گئے تھے. ایسا خطرناک ماحول وہاں بن گیا تھا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا صاحب؟ پھر یہ ہوا کہ چنگیز خان کا ہلاکو خان کا کوئی پوتا وہ انہی دنوں میں وہیں پر حکومت و راج کر رہا تھا اور اہل اسلام سے اس کو دشمنی تو تھی. تو وہ ایک مرتبہ شکار کی طرف جنگل کی طرف نکلا شکار کے لیے. تو یہ شکار کے لیے جا رہا تھا. تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک کوئی پگڑی باندھے ہوئے, داڑھی ہے, زلفیں ہیں, اور ایک کوئی درویش جنگل میں اللہ اللہ کرتا ہوا اس کو نظر آیا. اس نے کہا کہ یار یہ عام جو لوگ ہیں وہ تو کوئی بات نہیں, اپنے مذہب کے اتنے پکے نہیں ہیں. یہ ہو نہ ہو کوئی اہل اسلام کا کوئی بہت بڑا کوئی ان کا کوئی عالم یا کوئی درویش یا کوئی صوفی ہے تو اس کو پکڑنا چاہیے اور اس کو قتل کر دینا چاہیے. اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ جو سامنے وہ جو کوئی بابا نظر آ رہا ہے اس کو پکڑ کر لاؤ. وہ درویش اللہ اللہ کر رہے تھے, ان کو پکڑ کر لایا گیا. آپ آئے, ان کی تو تلوار میان سے باہر ہی رہتی تھی اور خاص طور سے علیہ السلام کے لیے, اور پھر وہ تو بالکل پکے مومن تھے, درویش تھے. اس نے کہا کہ ان کو قتل کرنا ہے مگر کسی بہانے سے قتل کرے. یوں ہی اگر قتل کر دوں گا تو میرے ساتھی بھی کہیں گے آپ نے یہ کیا کیا, اور ایک دم تو قتل کر بھی نہیں سکتے. اس لیے اس نے کہا کوئی بہانہ کرے. تو جب تک وہ آ رہے تھے نا اتنے میں اس نے بہانہ سوچ لیا. اس کے پاس شکاری کتے تھے. تو اس نے کہا جو ہی وہ بزرگ تک نزدیک آئے نا, اس نے کیا کہا, آئیے. آئے, پوچھا کہ آپ, انہوں نے کہا ہم محمدی ہیں. اچھا آپ یہ بتاؤ کہ یہ ہمارا کتا ہے تو اس کتے کی پونچھ یہ اچھی ہے یا تمہاری داڑھی اچھی ہے, بتاؤ. تو آپ میں سے ہم میں سے کوئی ہوتے نا تو دودھ کے اپران کی طرح اپن جاتے ہیں, انگارے کی طرح سلگ جاتے ہیں. مگر وہ کون تھے؟ درویش تھے, صوفی تھے, اللہ والے تھے. اس نے کہا بولو صاحب بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا ہمارے شکاری کتے کی پونچھ اچھی, بتاؤ. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا دیکھو جس کے لیے داڑھی رکھی ہے نا اگر اس نے قبول کر لی تو میری داڑھی کتے کی پونچھ سے اچھی ہے, اور اگر قبول نہیں کی تو یہ کتے کی پونچھ میری داڑھی سے اچھی ہے. یہ بات سنتے ہی اس کے دل پر گویا ایک ٹھیس سے لگ گئی. اس نے کہا اچھا یہ قبول کرنے والا اور نہیں قبول کرنے والا وہ کون ہے؟ کہا وہ ہمارا رب ہے. کہا اچھا, ہاں ہاں ٹھیک ہے. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ ان کو اپنے ساتھ رکھو اور ان کو اپنے ساتھ لے چلو. وہ ان کو اپنے محل میں لے گیا اور محل میں لے جا کر کے پوچھا کہ رب کون ہے؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا محمد کون ہے؟ کہا ہمارے پیغمبر ہیں. کہا میں نے اتنی تیکھی اور کڑوی بات پوچھی اور آپ نے مجھے یہ جواب دیا, یہ کس کی ادا ہے؟ کہا یہ اس کی ادا ہے جو طائف کے بازار میں پتھر کھا کھا کر کے دعائیں دیتا تھا. یہ اس کی ادا ہے
کہ جو اس کے اوپر کچرا ڈالتے تھے پھر بھی وہ اسی رستے چلتا تھا، اس لیے کہ رستہ نہیں بدلا، کیونکہ رستہ سامنے والے کو بدلوانا تھا، اس لیے اسی رستے پر چلتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان کہا میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا دیوانہ ہوں۔ جب اس نے کہا کہ یار ایسی ہستی کہ تم دیوانے ہو اور ایسے تمہاری صورت ہے، ایسے تمہارے بول ہے، تو مجھے بھی یہ بتاؤ اور مجھے بھی یہ تمہارے والا رستہ سکھا دو، میں بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاتا ہوں۔ اللہ۔ جب اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ صاحب بادشاہ سلامت، آپ جب ایسا مبارک دین اور ایسی ادائیں آپ جب قبول کر رہے ہیں تو ہم کیوں محروم رہے؟ اس بادشاہ نے کہا کہ تم بھی مومن بن جاؤ۔ وہ بھی مومن بن گئے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کیسی خون ریزی ہوئی تھی، کیسی قتل و غارت ہوئی تھی، اتہاس قیامت تک ایسی خون ریزی ایسے قتل و خون کو بلا نہیں سکتا۔ مگر دوستو ایسے حال ہونے کے بعد واپس سارا معاملہ دین کے لیے دوستو بلند ہو جانا اور دین کی وہاں پر رونق ہو جانا اور دین کا بازار گرم ہو جانا اور چاروں طرف سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ جانا دوستو، یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ یہ ان صوفیوں کا صدقہ ہے جنہوں نے اپنے نفس کو مار کر کے دین کا کام کر دیا۔